بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ فیضان دلائل الخیرات شریف میں ہم حاضر ہیں۔ آج کے سلسلے میں ہم حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ کے صفت کے بارے میں سنیں گے۔ روضہ لغت میں اس اطمینان بخش زمین کو کہتے ہیں جہاں درخت، پھول اور نہریں ہوں۔ مجازاً پر انوار رحمت و برکت اور خیر و فضیلت والے مزار کو روضہ کہتے ہیں۔ سن 886 ہجری میں روضہ مبارکہ کی ایک نئی تعمیر کی گئی۔ بعض متاخرین نے شیخ ابو عبداللہ محمد بن برکات حطاب سے روایت کیا۔ انہوں نے اپنے والد سے بیان کیا، وہ تعمیر جدید کے وقت حاضر تھے۔ التي دفن فيها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصاحبہ۔ حضرت ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روضہ مبارکہ میں وصال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور آپ کی ظاہری حیات میں بھی آپ کے مصاحب تھے۔ انہیں صحبت عامہ بھی حاصل تھی جس میں دیگر صحابہ کرام شریک تھے، اور خصوصی صحبت بھی حاصل تھی جس کا تمام صحابہ کو اعتراف تھا۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے دن فرمایا، مجھے امید تھی کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے دو ساتھیوں کی معیت فرمائے گا، کیونکہ میں نے بہت دفعہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، میں اور ابو بکر عمر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر عمر نکلے، میں اور ابو بکر عمر نے فلاں کام کیا۔ ابن عساکر نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کے دو وزیر ہیں، میرے وزیر میرے دو ساتھی ہیں، ابو بکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما۔ وہ دونوں قیامت کے دن اٹھائے جانے میں آپ کے ساتھ ہوں گے۔ ابو بکر ابن ابی عاصم السنہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ایک دن مسجد میں تشریف لائے۔ حضرت ابو بکر آپ کے دائیں جانب تھے، انہوں نے آپ کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ دوسری جانب حضرت عمر تھے، انہوں نے دوسرا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ آپ نے ان دونوں پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ فرمایا، ہم قیامت کے دن اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ حضرت حارث اپنی مسند میں ابو اسامہ کے واسطے سے حضرت سالم بن عبداللہ ابن عمر سے مرسلن یہ حدیث پاک کی وہ اصطلاح ہے، اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ حدیث جسے تابعی صحابی کے ذکر کے بغیر روایت کرے۔ دلائل النبوہ میں حضرت سالم سے اور وہ حضرت عبداللہ ابن عمر سے بسند متصل روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان اٹھایا جاؤں گا۔ ابو بکر آپ کا نام و نسب یہ ہے، عبداللہ ابن ابی قحافہ عثمان۔ آپ کا سلسلہ نسب
مرہ پر جا کر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کا لقب عتیق ہے، یا تو آپ کے حسن و جمال کی وجہ سے عتیق کا معنی ہے خوبصورت، یا اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ آگ سے آزاد کی طرف دیکھے وہ انہیں دیکھ لے۔ عتیق کا معنی آزاد ہے۔ آپ کا نام صدیق رکھا گیا کیونکہ آپ نے بغیر کسی تردد کے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، غار میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے اور دنیا و آخرت میں آپ کے رفیق ہیں۔ تمام صحابہ سے آپ کے افضل ہونے پر اجماع ہے، یہی اکثر اہل اسلام کا مذہب ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو تمام انسانوں سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ عرض کیا گیا مردوں میں سب سے زیادہ کون ہے؟ فرمایا ان کے والد۔ اس حدیث کو امام بخاری وغیرہ نے بھی روایت کیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعمر، آپ کا نام و نسب یہ ہے ابو حفص عمر بن خطاب۔ آپ کا سلسلہ نسب کعب میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا ملتا ہے۔ آپ کے ایمان لانے سے صحابہ کرام کی تعداد 40 ہو گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ آپ 40 سے کچھ زائد مردوں اور 11 عورتوں کے بعد ایمان لائے۔ سب سے پہلے آپ کا لقب امیر المؤمنین رکھا گیا۔ آپ پہلے وہ صحابی ہیں جنہوں نے مشرکوں کی جمعیت کو پراکندہ کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاد کے ذریعے دین کا ستون قائم کر دیا۔ موافق و مخالف کا اس پر اتفاق ہے کہ آپ کا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ہے۔ المدونہ میں ہے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام انسانوں میں کون افضل ہے؟ فرمایا ابو بکر، پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، پھر فرمایا کیا اس میں شک ہے؟ 23 ماہ ذی الحجہ کے آخر میں آپ کو شہید کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 63 سال تھی۔ بعض کا اس میں اختلاف ہے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غیر مسلم غلام ابو لولو مجوسی نے آپ کو شہید کیا۔ شیخین کریمین کی فضیلت مشہور حدیثیں بکثرت وارد ہیں رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں انعام عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی چینل کے ناظرین، پھر صاحب دلائل الخیرات شریف حضرت سلیمان جزولی رحمت اللہ تعالی علیہ نے روزہ مبارکہ کی کیفیت اس طرح بیان کی۔ قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قبر ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، قبر عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو بکر اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہیں تاہم کچھ نیچے ہیں، اور حضرت عمر حضرت ابو بکر کے پہلو کے پیچھے ہیں۔ بعض صحیح نسخوں میں پہلی قبر پر لکھا ہے قبر نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بعض نسخوں میں قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور بعض میں قبر المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ صرف لفظی اختلاف ہے۔ دوسری قبر پر تمام نسخوں میں یہ الفاظ ہیں قبر ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری قبر پر یہ الفاظ ہیں قبر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ علماء سیرت وغیرہ ہم سے قبر مقدسہ کے بارے میں 7 مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت اس سے پہلے گزر چکی ہے جو اکثر کے نزدیک مختار ہے۔ دوسری یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قبر شریف آگے ہے اور قبلے کی جانب دیوار کے قریب ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں کے مقابل ہے، اور حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر انور
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھوں کے مقابل ہے۔ امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے احیاء العلوم میں، امام نووی نے کتاب الاذکار میں اسی روایت پر اکتفا کیا۔ امام فاقہانی نے فجر المنیر میں اور شیخ خلیل نے اپنی مناسک میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیا ہے کہ بارگاہ رسالت میں سلام عرض کرنے کے بعد تو اپنی دائیں جانب ایک ہاتھ کی مقدار ہٹ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر، پھر ایک ہاتھ دائیں جانب ہٹ کر حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام عرض کر۔ اسی طرح امام غزالی نے فرمایا، انہوں نے اس کی وجہ یہ بیان کی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کندھے کے پاس اور حضرت عمر کا سر مبارک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے کے پاس ہے۔ یدفن فیہ، وہ اس جگہ دفن کیے جائیں گے جہاں قبر کی جگہ باقی ہے۔ یہ آپ کے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کا زمین پر تشریف لانے اور وصال کے بعد ہوگا۔ مروی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی غسان کی رادیہ نامی عورت سے نکاح کریں گے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حجرہ مبارکہ میں دفن کیے جائیں گے۔ وہاں ایک قبر کی جگہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے باقی ہے۔ اہل سیر حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حجرہ مبارکہ کے مشرقی حصہ میں ایک قبر کی جگہ باقی ہے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دفن کیے جائیں گے۔ ان کی قبر چوتھی ہوگی۔ امام ترمذی حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ تورات میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور عیسیٰ ابن مریم ان کے ساتھ دفن کیے جائیں گے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے، ابن جوزی منتظم میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عیسیٰ ابن مریم زمین پر اتریں گے، نکاح کریں گے، ان کے ہاں اولاد ہوگی، وہ 45 سال زمین میں ٹھہریں گے، پھر وفات کے بعد میرے ساتھ میری قبر کے قریب دفن کیے جائیں گے۔ ایسے ہی ابن جوزی اور علامہ قرطبی نے اپنے تذکرہ میں بیان فرمایا۔ علامہ سیوطی کے فتاویٰ میں ہے کہ حدیث میں وارد ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زمین پر ایک روایت میں ہے 40 سال قیام فرمائیں گے، وہ نکاح کریں گے، ان کی اولاد ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس دفن کیے جائیں گے۔ وقالت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحب زادی صدیقہ بنت صدیق اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہیں۔ ازواج مطہرات میں صرف وہی کنواری تھیں۔ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا اور 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی۔ 9 سال بارگاہ رسالت میں رہنے کا شرف حاصل ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی۔ ان کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد سے ظاہر ہوتی ہے کہ عائشہ کی فضیلت دوسری عورتوں پر ایسی ہے جیسے ثرید کو دوسرے کھانوں پر۔ ثرید گوشت میں روٹی کے ٹکڑے ڈال کر تیار کیا ہوا طعام جو عرب کا محبوب ترین کھانا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ کو انسانوں میں سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ فرمایا عائشہ۔ کہا گیا ازواج مطہرات میں صرف حضرت عائشہ کے لحاف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوئی۔ بقول علامہ واقدی حضرت ام المؤمنین کا وصال 19 رمضان المبارک 58 ہجری منگل کی رات ہوا۔ آپ کی وفات کے بارے میں یہ صحیح ترین قول ہے۔ وصال کے وقت آپ کی عمر
66 سال تھی۔ انہوں نے وصیحت فرمائی کہ مجھے جنت البقیع میں دفن کیا جائے۔ ان کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ وہ اس وقت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ طیبہ میں مروان کے قائم مقام تھے۔ امام مالک نے موطا میں یحییٰ ابن سعید کے واسطے سے حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے۔ فرماتی ہیں میں نے اپنے حجرے میں 3 چاند اترتے ہوئے دیکھے۔ یہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کیا۔ فرماتی ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا اور آپ میرے حجرے میں محو استراحت ہوئے تو حضرت ابوبکر نے فرمایا یہ تیرے 3 چاندوں میں سے ایک ہیں اور سب سے بہتر ہیں۔ رأیت 3 اقمار، میں نے خواب میں 3 چاند دیکھے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو چاند سے تشبیہ دی، بلکہ اس سے بھی زیادہ حسین قرار دیا۔ اس پر حضرت ابو الخطاب بن وحی فرماتے ہیں کہ انہوں نے بہت عمدہ تشبیہ دی ہے، کیونکہ چاند اپنی روشنی سے تمام زمین کو منور کر دیتا ہے۔ اس کے دیکھنے سے ایک کیف طاری ہوتا ہے، اس کے نور میں حرارت نہیں جو گھبراہٹ کی موجب ہو اور خیرہ کن ہو۔ چاند کی طرف ٹکٹکی باندھ کر دیکھا جا سکتا ہے، جبکہ سورج کو دیکھنے سے آنکھیں چندھیا جاتی ہیں اور دیکھنے والا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بعض حضرات نے کہا کہ سورج کا زمین پر آ جانا تمام جہان کی تباہی کی علامت ہے، کیونکہ وہ تمام محسوس ہونے والے انوار کا سر چشمہ ہے۔ جب وہ قائم نہ رہا تو تمام حسی انوار بھی قائم نہ رہیں گے اور کائنات تاریک ہو جائے گی۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چاند اترتے ہوئے دیکھے۔ یہ اشارہ تھا کہ دین باقی رہے گا اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وصال فرمانے سے اس میں تغیر و تبدیل نہیں آئے گا۔ اس طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ جسمانی طور پر پردہ فرما جائیں گے، روحانی طور پر آپ کی امداد اور ضیاء روشنی بدستور جاری و ساری رہے گی۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف 3 چاند دیکھے، چوتھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں دیکھے، حالانکہ وہ بھی ان کے حجرے شریف میں مدفون ہوں گے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ 3 حضرات ان کی ظاہری زندگی میں وصال فرمائیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام تو آخری زمانے میں تشریف لائیں گے۔ میرے آقا سیدی اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، یہ جو مہر و ماں پہ ہے اطلاق آیا نور کا، بھیک ان کے در کی ہے اور استعارہ نور کا۔ ثلاثۃ ہم خیر اہل الارض، 3 حضرات جو تمام اہل زمین سے افضل ہیں۔ یہ اس لیے کہا کہ آسمان کے ستارے بلندی اور شرافت کے حامل ہیں اور ان سے رہنمائی حاصل کی جاتی ہے۔ چاند تمام ستاروں سے افضل و اشرف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ 3 تمام اہل زمین سے افضل ہیں، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی مخلوق بلکہ تمام جہانوں سے بھی افضل ہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام اہل زمین سے افضل ہونے میں تینوں حضرات مشترک ہیں، نیز زمین والے ہی دفن کیے جاتے ہیں۔ گویا انہوں نے یہ فرمایا تیرے گھر میں وہ 3 حضرات آرام فرما ہوں گے جو تمام دفن ہونے والوں سے افضل ہیں۔ یہ الفاظ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ اجمعین صلاة تامة دائمة الى یوم الدین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کی فضیلت نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت پر دلالت کرنے والے اسماء مبارکہ اور روضہ شریفہ کا بیان ختم ہوا۔ اس کے بعد صاحب دلائل الخیرات حضرت علامہ سلیمان جزولی نے دلائل الخیرات شریف میں درود پاک کی مختلف کیفیتیں بیان کی ہیں۔ ابتدا میں وہ کیفیات ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بطریق صحیح ثابت ہیں اور اسلام کی معتبر کتابوں میں پائی جاتی ہیں۔ پھر ان کیفیات کا بیان جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام،
تابعین اور ان کے بعد والے علماء و فضلاء سے مروی ہے اور کتب اور دیگر تصانیف میں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں روزانہ پابندی کے ساتھ اس پیاری پیاری کتاب دلائل الخیرات شریف کا ورد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ عطا و بخشش رحمت دلائل الخیرات ثنائے سرور ذیشان دلائل الخیرات ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات، ہر ایک مرض سے شفا ہے دلائل الخیرات۔